نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جو فضیلتیں دی ہیں نا، ان میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جہاں بھی نماز ادا کرو گے تمہاری نماز ہو جائے گی، لیکن وہ خاص حصہ، وہ خاص جگہ جو نماز کے لیے وقف کر دی جاتی ہے اس کو مسجد کہا جاتا ہے۔ مسجد کا لغوی معنی تو سجدہ گاہ کے، لیکن وہ خاص باؤنڈری جس کو مختص کر دیا جاتا ہے کہ یہاں نماز پڑھی جائے گی، اس کا نام مسجد ہے۔ مسجد سے پیار کرنا، مسجد کے ساتھ دلچسپی لینا، مسجد کے ساتھ دل لگانا، مسجد کی تزئین و آرائش میں، خدمت میں اپنے آپ کو شامل رکھنا، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ مسجد کے ساتھ اپنے دل کو جوڑ کے رکھنا، یہ اہل ایمان کی علامت ہے۔ مسلمان کا روحانی رشتہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ آپ کا جس آدمی کے ساتھ رشتہ مضبوط ہوتا ہے، آپ اس کے مکان کی طرف کھنچے چلے جاتے ہیں، کوشش کر کے جاتے ہیں کہ میرا بھائی سے ملنے کو دل کر رہا ہے، تو اس کی طرف توجہ ہو جاتی ہے، وقت نکالتے ہیں، ٹائم خرچ کرتے ہیں، پیسہ لگاتے ہیں، وہاں جاتے ہیں۔ بیٹی میں نے بیاہ دی ہے، اپنے گھر چلی گئی ہے، پر میرا ملنے کو دل کر رہا ہے، وقت فرصت سارا کچھ دیکھ کے وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اصل اس گھر جانا مقصود نہیں ہوتا، اصل تو بیٹی کی ملاقات مقصود ہوتی، اصل بھائی کا مکان دیکھنا مقصد نہیں، اصل تو بھائی کی ملاقات مقصد ہے۔ تو مسجد میں جب آپ آتے ہیں تو مقصود یہ ہے کہ میں اس جگہ جا رہا ہوں جسے رب کریم نے اپنا گھر قرار دیا ہے۔ اب اس گھر کے ساتھ دلچسپی، اس گھر کے ساتھ آپ کا تعلق مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ زمین پر جو گھر سب سے پہلے بنایا گیا، جو مسجد سب سے پہلے بنائی گئی، وہ بیت اللہ شریف، مسجد الحرام، اور فرمایا جب ساری دنیا فنا ہو جائے گی تو جو جگہیں باقی رہ جائیں گی وہ مسجدیں، وہ حصہ جس پہ مسجد تعمیر کر لی جاتی ہے وہ حصہ باقی رہے گا۔ مسلمانوں کے اندر جہاں چیزیں بڑی تیزی کے ساتھ پھیلیں اور ہماری دلچسپیوں کا رخ جب سے دنیا داری کی طرف زیادہ بڑھا تو مسجد سے بھی تھوڑا سا لوگوں کا رجحان کم ہوا ہے۔ ایک تو لوگ مسجد میں دیر سے آتے ہیں اور پھر جلدی جانے کا شوق رکھتے ہیں۔ کبھی ہم دیکھتے تھے کہ اسکول کا گیٹ بہت بڑا ہوتا تھا لیکن چھٹی کے ٹائم تنگ پڑ جاتا تھا۔ یہی حال مسجد میں جب نماز ختم ہوتی ہے تو اس وقت ہوتا ہے۔ پتہ نہیں کتنے ضروری کام ہیں جو پیچھے ہیں، کون سی ایسی چیز ہے جو دھکیل رہی ہے۔ بچے تو اپنے آپ کو بڑی قید میں سمجھتے تھے، اس لیے جایا کرتے تھے، لیکن مسجد سے اس تیزی سے نکلنا، نماز پڑھنے والوں کی نماز کا خیال نہ کرنا، کسی کی تکلیف کا احساس نہ کرنا اور شدت کے ساتھ وہاں سے نکلنے کی کوشش کرنا، اس عمل پر جب غور کیا جائے تو برے خیالات ذہن میں آتے ہیں۔ ایسی چیزیں ذہن کے اندر آتی ہیں جن کا ایک مسلمان کے حق میں ہونا ٹھیک نہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قریب محبوب فرمانے لگے کہ 7 شخص ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ سایہ نہیں ہوگا، تو رب کریم ان 7 بندوں کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ وہ 7 لوگ ہیں، ان میں سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شخص وہ بیان کیا کہ جو نماز پڑھ کے مسجد سے نکل تو جاتا ہے پر اس کا دل مسجد کے ساتھ جڑا رہتا ہے، اس کی طبیعت مسجد کے ساتھ لگی رہتی ہے کہ اللہ کے گھر سے ہو کے آیا ہوں، مجھے دوبارہ اللہ کے گھر جانا ہے۔ اس کا دل لگا رہتا ہے، جڑا رہتا ہے، وہ انتظار کرتا ہے کہ دوبارہ کب میں نے مسجد میں جائیں۔ یہ رویہ نہیں اس کا ہونا چاہیے کہ وہ کہے اوہو سردیوں میں تو بس نماز ہی نماز رہ گئی ہے، اعتراض نہ کرتا پھرے، بلکہ وہ اس کا دل جڑا رہے۔ مسجد کے ساتھ جو خاص رشتہ ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ویسے تو ساری زمین ہی اللہ کی ہے نا، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا ہے،
لیکن حضور فرماتے ہیں کہ خطہ زمین پر جو جگہ رب کو سب سے زیادہ پیاری، جگہ ساری اللہ کی ہے، پر جو اللہ کو سب سے پیارا ٹکڑا ہے وہ جگہ ہے جہاں مسجد بنا دی جاتی ہے۔ وہ خاص خطہ، آپ ذرا حدیث کے لفظوں پر غور کریں، فرمایا احب البلاد، وہ اللہ کا محبوب ٹکڑا ہے زمین پر جہاں مسجد بنا دی جاتی ہے۔ وہ اب آپ اندازہ کریں کہ وہ پیسے کتنے قیمتی ہیں، جو کمائے کسی نے تھے، لگ مسجد میں گئے، اور محبوب کس کے ہو گئے؟ اللہ تعالیٰ کے۔ یعنی میرے تیرے کمائے ہوئے پیسے اللہ کے محبوب پیسے تب بنیں گے جب اللہ کے گھر میں خرچ ہو جائیں گے۔ تعمیر مسجد پر، تشکیل پر، فرمایا یہ سب سے زیادہ اللہ کو۔ اور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو زمین پر، زمین ساری ہی اللہ کی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین پر جو جگہ اللہ کو ناپسند ہے وہ جگہ ہے جہاں بازار بنا دیا جاتا ہے، جہاں مارکیٹیں بنتی ہیں، جہاں لوگوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، دھوکے ہوتے ہیں، جھوٹ بولا جاتا ہے۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث۔ ناپسندیدہ زمین کا ٹکڑا وہ ہے جہاں بازار بنتا ہے، اور پسندیدہ ٹکڑا وہ ہے جہاں شوق کس بات کا زیادہ، میری مارکیٹ ہو کہ میرے نام کی مسجد ہو؟ یہ میری زمین کا جو ٹکڑا میری مارکیٹ ہو، میرا پلازا ہو، اور پچھلا مکان خرید کے نا تو ایک لائن پیچھے نکالتا ہوں، 12 دکانیں ادھر ہو جائیں گی، 12 دکانیں ادھر ہو جائیں گے، پھر حساب نکالتا ہے کہ 20,000 ایک کا کرایہ ہے تو کتنا بنا مہینے کا۔ اس کو یہ نہیں پتا کہ تیری یہ زمین تھی اللہ کی، اب تو نے اس کا وہ حشر کیا ہے کہ یہ ناپسندیدہ ترین ہو گئی، ناپسندیدہ ترین۔ اور اگر تیری ہی زمین ہو، اپنی خوش قسمتی تو دیکھیں کہ میری زمین، میرے پیسے، اور جب میں نے مسجد بنا دی تو وہ پیسے رب کے پیارے ہو گئے، وہ زمین اللہ کی محبوب ہو گئی، وہ پیسے پیارے ہو گئے، وہ محبوب ہو گئے۔ لیکن بڑا ہی مشکل کام ہے، مسجدوں میں اعلان ہوتا ہے کہ بل آ گیا ہے، کو مہربانی کرو، اور پھر پکے سچے حاجی، نمازی، نیک، صالح، پرہیزگار بندے بڑی مشکل سے جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں، اور جو باہر آتا ہے اس میں پورا 100 روپیہ نکل آتا ہے، پورا ہی 100، یعنی کہ، اور گننے میں آپ کو پتہ ہے 1-1 روپیہ کر کے گنے تو 5-7 منٹ تو 100 گننے میں لگ ہی جاتے ہیں، پھر وہ گننا پڑتا ہے۔ اور مسجد کی ٹوپیوں میں سے، مسجد کے گلوں میں سے اکثر وہ لوٹ نکلتے ہیں جو دکاندار لیتا ہی نہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کو دے آتے ہیں جا کے۔ دیکھیں اپنا رویہ اس لحاظ سے درست کریں کہ جس طرح میرے لیے اپنا گھر بنانا ضروری ہے نا، اسی لیے میرے لیے مسجد بنانا بھی اسی طرح ضروری ہے۔ جب حضور جتنا عرصہ تک مکہ شریف میں تشریف فرماتے تو زیادہ وقت مسجد الحرام میں گزارتے تھے، اور جب قریب محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، محبوب دو عالم علیہ السلام مدینہ طیبہ تشریف لے آئے تو حضور نے سب سے پہلے مسجد قباء کی تعمیر فرمائی۔ کوئی ایک حجرہ نہیں ابھی بنایا، ابھی یہ طے نہیں کیا کہ میں نے مدینے کے کس حصے میں اپنا مکان بنانا ہے، کہاں رکنا ہے۔ سب سے پہلے مسجد شریف کی تعمیر فرمائی اور بنفس نفیس فرمائی، مسجد مکمل ہو گئی۔ سرکار کا قیام تھا جناب ابو ایوب انصاری کے گھر میں، تھوڑے سے فاصلے پر نظر پڑی تو ایک کھلا میدان موجود تھا، 2 یتیم بچوں کی زمین تھی، فرمایا یہ زمین مجھے دے دو، اس میں مسجد بناؤں گا۔ ان 2 یتیم بچوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رکھ لیں، مسجد بنا لیں۔ فرمایا یوں نہیں بھائی، پیسے دیں گے۔ اسلام یہ نہیں کرتا کہ بندے کی حیثیت سے زیادہ اس پر بوجھ ڈال دیا جائے، وہ یتیم بچے ہیں، ابھی ان کے پاس کوئی ایسے ذرائع نہیں ہیں مال کمانے کے، تو فرمایا تمہیں پیسے ملیں گے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی جیسے مالداروں کے ذمے لگایا گیا کہ انہیں رقم ادا کی جائے، وہ پیسے ان بچوں کو دیے، یہاں مسجد کی تعمیر شروع کی۔ اب چونکہ مسجد قباء بھی سرکار نے بنائی تھی تو ایسا نہیں فرمایا کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، بلکہ صحیح حدیث کے لفظ ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام ہر ہفتے یا گھوڑے پر بیٹھتے یا اونٹنی پر بیٹھتے یا پیدل سفر کرتے، اور ہر ہفتے فجر کی نماز پڑھ کے مسجد قباء تشریف لے جاتے۔ اس مسجد کی آباد کاری میں حضور دلچسپی لیتے، شوق تھا سرکار کو، اس کو آباد کرنے میں دلچسپی لیتے۔ اور پھر میرے محبوب کریم علیہ السلام نے اس مسجد کے آباد کرنے میں ایک اور فضیلت بیان کی،
فرمایا جو بندہ گھر سے وضو کرے اور میری مسجد قباء میں آ کے 2 رکعت نفل پڑھے، اللہ کے رسول کا وعدہ ہے اللہ اسے پورے عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ آپ دیکھ لیں مدینہ شریف میں جس طرح مسجد نبوی شریف ہر وقت کھلی رہتی ہے، مسجد قباء بھی ہر وقت کھلی رہتی ہے، ہر وقت وہ مسجد موجود ہے، دن کو جائیں رات کو جائیں آپ کو وہاں نماز پڑھنے کے مواقع میسر ہیں۔ گویا حضور نے بنائی بھی ہے اور میرے نبی نے بسائی بھی ہے، اور وہ پوری طرح بسی ہوئی ہے، وہاں لوگوں کا آنا جانا ہے، وہاں ہر قسم کی خوشبری۔ یہاں حضور نے مسجد کی بنیاد رکھی، حجرہ کوئی نہیں ابھی بنایا، کسی زوجہ کے لیے رہنے کو کوئی جگہ نہیں بنائی۔ یہ اب شوق دیکھیں، مسجد کے ساتھ حضور کی دلچسپی دیکھیں کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسجد نبوی شریف کی بنیاد رکھی۔ مسجد کے لیے حضور نے خود بنفس نفیس تعمیر میں حصہ لیا، حضور پتھر اٹھا کے لاتے، مسجد کی تعمیر میں کام کرتے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم ایک ایک اینٹ اٹھا کے لاتے تھے تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 اینٹیں اٹھاتے تھے، تو جب وہ اینٹیں اٹھا کے لا رہے تھے تو ان کے کپڑوں کو کچھ مٹی لگ گئی، تو جس طرح انسان کسی بچے کو شاباش نہیں دیتا اور کبھی کسی بچے کو مٹی لگ جائے تو اس کے کپڑے نہیں جھاڑتا، سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا، یہ بخاری کے لفظ ہیں، سید عالم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ حضرت عمار بن یاسر کے کپڑوں کو مٹی لگ گئی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریب گئے، اور صحابہ فرماتے قربان جائیں حضور نے اپنے دست مبارک سے ان کے کپڑوں کی مٹی جھاڑنی شروع کر دی۔ گویا مسجد بنانے والے مزدور کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کی اتنی دلچسپی ہے، اگر اس کے کپڑوں کو مٹی لگ جائے تو حضور اپنے ید اللہ والے ہاتھوں سے وہ مٹی صاف فرماتے ہیں۔ ہمارے ہاں اول تو ہمارا مزاج نہیں مسجد کی طرف توجہ دینے کا، اگر کوئی 2-4 بندے مسجد کی کمیٹی میں کبھی زبردستی الجھ جائیں، ان کو الجھا ہی لیا جائے، تو سب سے پہلا فتویٰ یہ لگتا ہے کہ یہ بندہ خزانچی ہے، مسجد کو کھا گیا۔ سب سے پہلا فتویٰ اس کو یہ لگتا ہے، اور اکثر آپ ناراض نہ ہوں، یہ باتیں وہ لوگ کرتے ہیں جو ایک دھیلا نہیں دیتے مسجد میں، ان کو بڑی فکر ہوتی ہے دوسروں کے پیسوں کی، ہاں جی، کہ اس نے پیسے دیے تھے تو یہ کھا گیا۔ مجھے بھی ایک دفعہ ایک جگہ میں گیا ہوا تھا تو ایک صاحب کہنے لگے جی اس مسجد میں بڑا فنڈ آیا پر فلانا بندہ کھا گیا ہے۔ تو اس سے بھی تھوڑا سا وہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کے خلاف بات کرتے ہیں تو سامنے والا آپ کو اپنی ہمدردی دے کے تو 1-2 بات اور کرتا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ آپ نے کتنے پیسے دیے مسجد میں؟ کہنے لگا جی کچھ میں نے بھی دیے۔ میں کہا چل پہلے تیرے تے دعا مانا وہ کولوں آ چلیے۔ کہنے جی نہیں وہ تو میں دے چھڑے۔ تو میں کہا پھر جنہ دیتے سن انہاں بھی دے ہی چھڑے کہ توں حساب لینا ہے کہ اللہ لینا ہے؟ اتنا زیادہ ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ اس بندے نے بھی مرنا ہے، قبر میں جانا ہے۔ میں کیا بھائی تیرے تے دعائیے نہ پیسے جڑے تیرے کھا گئے، تو تے وصول کرنا تو باقیوں کے دیکھے جائیں گے۔ آپ کو یہ توفیق نہیں ہے کہ آپ تھوڑا سا آگے بڑھیں، کام دیکھیں، اخراجات دیکھیں، معاملات دیکھیں کسی بھی مسجد کے۔ آپ تنقید کر رہے ہیں کمیٹی پہ مفت کی، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ مسجدوں میں جھگڑے ہوتے ہیں، فسادات ہوتے ہیں، دنگا ہوتا ہے۔ اور امام صاحب بیچارے انہوں نے بھی تو پھر کو پارٹی رکھنی ہوتی ہے، جینا تو ہے نا دنیا میں۔ وہ بھی پھر کبھی کبھی دیکھ لیتے ہیں کہ اب پارٹی بھاری کیڑی ہے، تو اس کی طرف وہ توجہ کر لیتے ہیں، پھر وہ بھی ایک نیا دنگا شروع ہو جاتا ہے۔ کیونکہ مسجد میں امام اس نے رہنا ہے جس نے بندوں کو راضی رکھنا ہے، اس کی پابندی ہوتی ہے۔ ایک نے کہہ دیا تو کھل کے نماز پڑھا، سویرے ہی تو مزہ ہوتا ہے نماز پڑھن دا، تو دوسرا کہتا ہے قاری صاحب آپ تو فارغ ہیں، ہم نے تو ڈیوٹی بھی کرنی۔ مسجد کی آباد کاری میں آپ حصہ لیں، چیزوں کو دھیڑنے میں آپ کردار نہیں ادا کریں، کیونکہ مسجد اللہ کی رضا کے لیے۔ اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی اس نے اپنے لیے جنت میں مکان تعمیر کرا لیا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے پارٹی بازی کے طور پر مسجد نہ بنائے، رضا الہی کے لیے مسجد بنائے، اس نے اپنے لیے جنت میں مکان بنا لیا ہے۔ مسجد کے ساتھ دلچسپی ہونی چاہیے، مسجد کی صفائی کریں، مسجد کے ساتھ آپ دیکھیں کہ کون سا بلب خراب ہے اس بلب کو آپ چینج کر دیں۔ آ کے تنقید کر کے چلے جانا کہ فلانا بندہ فلانا کام نہیں کرتا، یہ تو بڑا آسان کام ہے، یہ تو آپ کسی سے بھی کرا لیں، یہ تو لیکچر ساری دنیا دیتی ہے کہ فلانا غلط ہے فلانا غلط ہے۔ چیزوں کو غلط کہنا، بندوں کو غلط کہنا یہ آسان ہے، لیکن غلط چیزوں کو ٹھیک کر لینا یہ مشکل کام ہے۔ یہ والا میرے بھائی فریضہ سر انجام دیں، کوشش کریں کہ مسجد کے آپ قریب آئے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کریم کے صحابی ہیں،
انہوں نے نا سب سے پہلے مسجد میں آ کے چراغ جلایا تھا. اتنے راضی ہوئے میرے نبی پاک، اتنے راضی ہوئے، فرمایا تمیم تو نے مسجد میں چراغ نہیں جلایا، تو نے تو اپنی قبر روشن کر لی ہے. اور فرمایا تم نے تو مکمل نور حاصل کر لیا ہے، مکمل. اور خاص حضور نے ڈیوٹی لگائی سیدنا بلال حبشی کی، وہ مسجد کا خیال کرتے، مسجد پہ توجہ دیتے. مسجد نبوی میں کون سی چیز کہاں کس انداز میں کرنی ہے، حضرت بلال وہ خدمت سر انجام دیتے. نبی پاک علیہ السلام مسجد کے لیے مختلف اوقات میں مختلف احکام جاری کرتے. پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دروازہ مخصوص کر دیا تھا. فرمایا بھئی ایک فیصلہ میرا یہ ہے کہ اس گیٹ سے صرف عورتیں آئیں گی، مرد نہ داخل ہوں. حضور نے وقف کر دیا عورتوں کے لیے. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے صحابہ نے، جن کے گھر مسجد کے بالکل ساتھ ساتھ تھے، انہوں نے مسجد کے اندر دروازے کھول لیے تھے، مسجد میں آیا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی اب جماعت کا وقت ہوتا ہے اور بالکل دروازہ مسجد کے اندر تم نے کھولا ہوا ہے تو کچھ چیزوں میں مشکل پیدا ہوتی ہے، لہذا سارے دروازے بند کر دو، ایک دروازہ کھلا رہے، اور وہ ہے جناب ابو بکر صدیق کا. وہ آج بھی کھلا ہے مسجد نبوی میں. اس کو وہ دروازے کو بند نہیں کرتے، کبھی ضرورت ہو تو وہ آگے کوئی کنات لگا دیتے ہیں. دروازہ وہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، اس لیے کہ اس کو میرے نبی پاک نے کھولا ہے. وہ دروازہ کھلا رہتا ہے. حضور نے مختلف اوقات میں مسجد کی تزئین و آرائش میں، اس کی وسعت میں دلچسپی کا اظہار کیا. حضرت بلال جھاڑو دیتے، آنے والے لوگوں کا خیال کرتے. مجھے کہہ لینے دیں، اس کو سیاسی نہ رہنا سمجھے، مجھے کہنے دیں اور میں بہت ساری احادیث اور بہت ساری سیرت کی کتابوں کا نچوڑ ایک جملے میں بیان کرتا ہوں. مسجد نبوی ایک پارلیمنٹ ہاؤس کا درجہ رکھتی تھی. اسی میں سارے فیصلے ہوتے تھے، اسی کے اندر کافروں کے ساتھ جو معاملات تھے وہ طے ہوتے تھے، اسی میں ہر چیز سیٹ ہوتی تھی مسجد کے اندر. ہماری سیاست ناپاک اس لیے ہوئی ہے کہ ہم نے مسجد سے باہر نکال دی. جب تک یہ مسجد کے اندر تھی، وضو کر کے لوگ بیٹھتے تھے، قرآن پاک کی آیات بیان کر کے اپنا موقف بیان کرتے. بڑا صاف ستھرا نظام چلتا تھا. امیر المومنین کا پارلیمنٹ ہاؤس مسجد ہوتی تھی، وہ مسجد میں بیٹھ کے سارے کام کرتے تھے اور مسجد کے پاکیزہ ماحول کے اندر سارے کام مکمل کیے جاتے تھے. حضرت سیدنا بلال حبشی کی ڈیوٹی تھی. جن لوگوں نے مسجدیں بنائی ہوتی ہیں ان کو مسجدوں سے پیار بھی بڑا ہی ہوتا ہے. اور میں اکثر آئمہ مساجد کو میں نے دیکھا ہے، امام صاحب نہ بیچارے پہلے انہوں نے بندہ تلاش کرنا ہوتا ہے جو ان کی جگہ پہ نماز پڑھائے، پھر انہوں نے کہیں جانے کا وعدہ کرنا ہوتا ہے، پھر وہ 15 فون کرتے ہیں، فلانے کے پاس چابیاں ہیں وہ لے کے جماعت کرا دینا. بڑا پیار کرتے ہیں مسجد سے، بڑا. لیکن اس بیچارے کا ایک قدم بھی مسجد میں پکا نہیں ہوتا. سارے نمازی غلطی کر لیں، بھول جائیں تو بچ جاتے ہیں، ان کو کوئی مسجد سے نہیں نکالتا. لیکن امام کبھی کسی موقع پر کسی بھی جگہ کو 2-4 جگہ پہ چھٹی کر لے، کوئی غلطی کر لے تو فارغ ہو جاتا ہے. حالانکہ سب سے زیادہ دلچسپی اس کی ہوتی ہے مسجد کے ساتھ. ہم مسجد کی آباد کاری میں جب ذوق پیدا کریں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پہ جاتے تھے تو سب سے آخر میں مسجد نبوی شریف میں آتے، نماز پڑھتے، اور جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے مسجد میں آتے، نماز ادا کرتے. حضرت بلال حبشی مسجد کی خدمت کرتے تھے. پھر حضور کے وصال کے بعد وہ ملک شام تشریف لے گئے، وہاں انہوں نے وقت گزارا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ملک شام کے دورے پر تشریف لے گئے اپنے دور خلافت میں، تو کہتے ہیں میں جناب بلال حبشی سے ملنے گیا، تو کہتے ہیں حضرت بلال نے سب سے پہلے مجھ سے پوچھا کہ بتاؤ میرے نبی پاک کی مسجد کا کیا حال، وہ فلاں کونے کی کیا پوزیشن ہے، فلاں جگہ اب کیا حالات، وہ فلاں جگہ سیدہ عائشہ کے حجرے کے پاس فلانا کام ہونے والا تھا، اس کی کیا پوزیشن ہے. ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھا. کیا خوبصورت فرمان ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کا. آپ فرمایا کرتے اللہ کا کوئی بندہ جب مسجد میں کسی مخصوص جگہ نماز پڑھتا ہے نا، تو جب وہ کچھ دن نہیں آتا تو مسجد اس کا انتظار کرتی ہے، مسجد اس سے ڈھونڈتی ہے، مسجد پوچھتی ہے وہ کدھر گیا، قربان جاؤں. فرمایا اگر وہ بندہ انتقال کر جائے، وہ دنیا چھوڑ جائے، تو مسجد کی وہ صف روتی ہے، وہ اسے ڈھونڈتی ہے، وہ اس کو تلاش کرتی ہے، وہ اس کے لیے آنسو بہاتی، اللہ کے حضور التجا کرتی ہے کہ یا اللہ وہ یہاں رہا کرتا تھا، وہ یہاں نماز پڑھتا تھا، وہ یہاں آیا کرتا تھا. مسجد اس کے لیے روتی ہے. اللہ کرے آپ سمجھے میری بات. کسی کو بیٹے رو رہے ہیں، کسی کو بیٹیاں رو رہی ہیں، کسی کو وہ لوگ رو رہے ہیں جن کی ضرورتیں پوری کرتا تھا. اور یہ جو مسجد سے پیار کرنے والا تھا، مسجد کا نمازی، اس کے لیے مسجد کی صف، مسجد کا مصلی
आंसू बहाता है, ए मालिक वो कहाँ गया जो यहाँ नमाज पढ़ता था, मुझे बतलाओ। जिसको मस्जिद याद करके रोएगी फिर उसकी कब्र पे अल्लाह कितनी रहमतों का नज़ूल फरमाए, फिर उसके ऊपर किस कदर करम की बरखा बरसे, उसे किस कदर नवाजा जाएगा जिसके लिए मस्जिद रोएगी। मस्जिद का ये एजाज़ होगा जिसके लिए। एक सहाबी ने अर्ज़ किया था कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं नाबीना हूँ, मुझे नज़र नहीं आता, इजाज़त है घर में नमाज पढ़ लूँ? तो मेरे करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तेरे कानों में अजान की आवाज़ जाती है? हुजूर जाती है। फरमाया फिर घर ना पढ़, फिर मस्जिद आके पढ़, फिर तू मस्जिद में आया कर, तू नमाज पढ़ा कर, तेरे कानों में आवाज़ जाती, लिहाजा तू मस्जिद में आया कर, यहाँ आके नमाज पढ़ा कर। बहुत सारे लोग हैं अदम दिलचस्पी, हाँ घर में भी नमाज पढ़नी चाहिए। मिशकात में हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपने घरों में मस्जिदें बनाओ, यानी एक जगह मखसूस करो वहाँ जहाँ सिर्फ नमाज पढ़ी जाएगी। फरमाया अपने घर में मस्जिद बनाओ और कुछ हिस्सा नमाज का घर में भी पढ़ा करो, कुछ नवाफल, कुछ सुन्नतें, कुछ हिस्सा घर में भी नमाज का पढ़ा करो। फरमाया अपने घर को कब्रिस्तान ना बनाओ। इसका मतलब है जिस घर के अंदर नमाज ना पढ़ी जाए बिल्कुल, उस घर में सारे जिंदे लोग भी रहते हों तो घर कब्रिस्तान है। ये हुजूर का फरमान है कि सारे लोग जिंदे हैं, हंसते हैं, बसते हैं, खेलते हैं, उठते हैं, पर 2 रखते नमाज नहीं पढ़ी जाती, वो कब्रिस्तान है। हुजूर ने फरमाया कब्रिस्तान है। जितनी मर्जी टाइलें लगी हुई हों, हर कमरे में एसी हो, बड़ा शानदार बाथरूम हो, सारी सहूलतें हो, अगर घर वाले घर में कुछ नमाज नहीं पढ़ते, खवातीन नहीं पढ़ती, मर्द कुछ नफल नहीं पढ़ते, वो कब्रिस्तान है। और जिस घर में कोई उठ के सवेरे तहज्जुद का वुज़ू करता है, वो मुर्दों का घर नहीं, वो तो जिंदों का घर है। बच्चों को तकलीफ़ तो होती है जब सवेरे बूढ़े उठ के तहज्जुद का वुज़ू करते हैं, नहीं क्योंकि उनके सोने का टाइम ही वो होता है जब बाबे उठ जाते हैं। बाबा जी सवेरे उठ के वुज़ू कर रहे होते हैं तो बच्चा तंग होता है, तो देखो जी ये मतलब चूँकि उसने तो सोना ही उस वक्त है जब दुनिया के जागने का वक्त है, लेकिन उसको पता नहीं कि तेरे घर में कोई तहज्जुद का वुज़ू करता है तो रब राज़ी कितना होता है। हो सकता है तेरी भी बड़ी ख़ताएँ उसकी वजह से माफ़ हो जाती हैं। इसका बूढ़ा बाप, इसका दादा, इसका नाना सवेरे उठ के नमाज़ पढ़ने लगा। हम क्यों नहीं इस बात को समझते कि मस्जिद के साथ हमारी दिलचस्पी, अल्लाह के घर के साथ हमारा ताल्लुक़। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने जन्नत के अंदर देखा कि किस अमल का सवाब ज़्यादा है, तो फरमाया मैंने सबसे ज़्यादा अजर वाले जो अमाल देखे उनमें एक अमल ये है कि जो बंदा मस्जिद की सफाई करके कुछ कूड़ा मस्जिद से बाहर निकाल देगा, रब करीम उसे जन्नत में बड़ा दर्जा अता फरमा देगा। लेकिन ये तो काम करेगा कोई गरीब आदमी, नाराज़ ना होना। मस्जिद में झाड़ू देगा कोई। मैंने अपने लाहौर वाले सारे पीर भाइयों को बुलाया था, कुछ दिन हुए, मैंने उनको नसीहत की थी कि आप अपने इलाके की मस्जिद की सफाई किया करें, और साथ मैंने उन्हें कहा था कि ये मेरा आपने हुक्म समझना है कि मस्जिद के इंतज़ामी मामलात में मुदाखलत नहीं करनी। अपनी मस्जिद महल्ले की में जाएं और जाके झाड़ू दें। बाबा फरीद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे जो चाहता है उसके दिल को सुकून मिले तो वो अल्लाह के घर में झाड़ू दिया करे। और ख़ुद अपने आप से कहा करते थे उठ फरीदा सुत्या झाड़ू दे मसीत, तू सुतें रब जागदा तेरी डाढ़े नाल परीत। मस्जिद की सफाई कर। लेकिन ये भी गरीबों के हिस्से में आया। अमीर बंदा तो 50,000 रुपया देता है मस्जिद में, कहता है वाकर ख़रीद लो। फिर उसके बाद कारी साहब से आके कहता है कि तुम वाकर लैकर दिता सी, सफाई क्यों नहीं करांदे। तो अगर कोई गरीब आदमी ज़रा डरते डरते लुकमा देता है तगड़े बंदे को, डरते डरते वो उसे कह ही दे ना कभी कि कारी साहब को सफाई नहीं कराई दी, तो फिर अमीरों के पास एक और भी जुमला है, वो कहते उन्हें कहड़ा आप करनी बालों को नहीं करानी, तो मैं क्या तुसी अपने बालों को करा लो, लियाओ बालों नाल। वो नहीं करते सफाई। अगर आपके बच्चे आपके कहने पे सफाई नहीं मस्जिद की करते तो कारी साहब के कहने में कब सफाई करेंगे। कारी साहब के पास भी बच्चों की अम्मा आ जाती है, वो आके कहते हैं मौलवी तो 8,000 का है और मेरा बच्चा 1.5 करोड़ का है, मेरे से पैसे लेके सफाई वाला बंदा रख ले, मेरा बच्चे ने स्कूल जाना होता है, सबक सुनाने आते हैं कि सफाइयाँ करने आता है। कहाँ है वो लोग गए जो तवज्जो के साथ मस्जिद से प्यार करते थे, जिनका ज़ौक़ होता था, जिनको शौक़ था कि वो मस्जिद के साथ अपनी दिलचस्पियों को बरकरार रखेंगे और दूर से चल चल के मस्जिद के करीब आएंगे। तबीयत ही नहीं, दिल ही नहीं। वो बंदा जिसने 50,000 रुपया दिया वो झाड़ू को हाथ लगाए, तौबा 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 तौबा, वो कोई काम कर ले, हो ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं पैदा होता। वो तो आके कहेगा, जाती दफ़ा कह जाएगा कि वो ज़रा फ़लानी जगह को भी साफ़ करा दे, वहाँ बड़ा बुरा हाल था,
تو بھئی یہ تو اللہ کا گھر ہے، تو جس طرح اللہ سب کا رب ہے اسی طرح مسجد بھی سب کی سانجھی ہے کہ نہیں؟ تو وہ تھوڑی سی نیکی آپ کر لیں، وہ جھاڑو پڑا ہے، کام کریں اپنے علاقے کی مسجد کی خوبصورتی میں، تزئین و آرائش میں، اور کوشش کریں تھوڑا چل کے وقت پہ مسجد میں جائیں، ذوق بنائیں